نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم مسجد حاضہ کے خطیب مولانا قاسم صاحب اور مولانا مفتی محمد سعید صاحب اور یہاں کے منتظمین حضرات، حجاج کرام کے لیے تربیتی نشست کا اہتمام کرتے ہیں، یہ انتہائی اچھا اور مستحسن اقدام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مساعی کو قبول فرمائے۔ حاجی حضرات کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ وہاں پہ سعودی عرب میں حاجی حضرات کو لے جانے کے لیے جو گاڑیاں ہوتی ہیں، ایک گاڑی پہ لکھا ہوا تھا خدمت الحجاج لنا فخر و واجب، کہ حاجیوں کی خدمت کرنا ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ حالانکہ وہ لے جاتے ہیں، یہ بھی خدمت ہے، اگرچہ اپنا کرایہ لیتے ہیں، کاروباری سلسلہ ہے، تو ان کے لیے اگر باعث فخر ہے تو جو حضرات اس طرح اتنا بڑا انتظام کرتے ہیں اور لوگوں کو جمع کرتے ہیں، تب وہ دو کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی یہ باعث فخر بھی ہے اور یہ بہت بڑی خدمت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ اس نشست میں چند اہم باتیں ہوں گی۔ حج کے بارے میں ترغیب بھی ہوگی، حج اور عمرے کا طریقہ بھی ہوگا، معمولات مدینہ بھی بیان ہوں گے، اور آخر میں سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی، اور عملی طور پر جتنا ممکن ہو احرام باندھنے کا طریقہ، طواف، سعی وغیرہ جو ممکن ہے اس حد تک عملی طور پر آپ حضرات کو حج اور عمرے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ بہت سارے حضرات حج عمرہ تو کرتے ہیں لیکن حج کا طریقہ نہیں سیکھتے، تو اس طرح اپنا حج ضائع کر دیتے ہیں۔ میں خود وہاں پہ ایک مرتبہ موجود تھا، اس طرح ایک خاندان آیا جس میں کچھ خواتین بھی تھی، مرد بھی تھے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ طواف کہاں کیا جاتا ہے۔ پوچھ رہے تھے کہ طواف کہاں کرتے ہیں، کیا طریقہ ہے، وہاں پوچھ رہے تھے، اور ایسے عجیب عجیب واقعات پیش آئے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک ساتھی ہیں، وہ حج کے لیے گئے تو انہوں نے طواف تو کیا لیکن سعی سرے سے کی ہی نہیں، اور ایک صاحب نے سعی بھی کی لیکن حلق بھی نہیں کیا، قصر تک بھی نہیں کیا۔ تو بہت سارے لوگ اس طرح مسائل پوچھے بغیر وہاں چلے جاتے ہیں اور بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات دم بھی واجب ہو جاتا ہے اور گناہ الگ سے ہوتا ہے۔ اس لیے شرعی مسائل لازمی طور پر سیکھنا چاہیے۔ حج بڑی عظیم عبادت ہے۔ عبادات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صرف مالی عبادت جیسے کہ زکوٰۃ ہے اور فطرانہ ہے، قربانی ہے۔ نمبر 2 صرف بدنی عبادت جیسے کہ نماز اور روزہ ہے۔ حج تیسری ایک عظیم قسم ہے کہ یہ بدنی بھی ہے، مالی بھی ہے، اس میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور اس میں بدنی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس حوالے سے حج انتہائی عظیم ہے۔ اس حوالے سے بھی بہت عظیم ہے کہ زندگی بھر میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہوتا ہے، جس کو حجۃ الاسلام کہا جاتا ہے، بار بار فرض نہیں ہوتا۔ اور اس حوالے سے بھی عظیم ہے کہ یہ عاشقانہ عبادت ہے، عشق و جذبے میں سرشار ہو کر انسان وہاں جاتا ہے اور یہ عبادت سر انجام دیتا ہے۔ اس حوالے سے بھی عظیم ترین ہے کہ ظاہری طور پر دیکھا جائے کہ اس کے لیے مال و متاع چاہیے، لیکن قرآن و سنت اور ہمارے اکابرین کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کے لیے اصل میں دل کا جذبہ چاہیے، نیت چاہیے۔ جس نے سچے دل سے نیت کر لی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج کی توفیق دے دیں، میں حج کے لیے جاؤں گا، اس کے پاس اسباب نہ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔
اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ پاس مال بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن حج کی توفیق نہیں ملا کرتی۔ ایک حدیث میں 2 حدیثیں ان کا خلاصہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ ابی بن خلف، قارون، فرعون، مشرکین مکہ کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ اور جو بندہ حج نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باوجود وسعت اور طاقت کے، فلا علیہ ان یموت یہودیا اور نصرانیا، کوئی یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نماز نہ پڑھنے والے کو تشبیہ دی ہے مشرکین مکہ، فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ، اور حج نہ کرنے والے کو تشبیہ دی ہے یہود و نصارہ کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قارون، فرعون، مشرکین مکہ تھے وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، مشرکین مکہ حج، عمرہ، طواف کیا کرتے تھے، تو نماز نہ پڑھنا یہ مشرکین مکہ کا عمل ہے۔ اور جو یہود و نصارہ ہیں وہ نماز پڑھا کرتے ہیں لیکن حج، عمرے کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ تو حج نہ کرنے والا شخص اس طرح ہے جس طرح کے یہود و نصارہ۔ لہذا وسعت کے باوجود حج نہ کرنا بالاتفاق گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ حج اور عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے فقر و فاقہ پیدا ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ مزید مال میں بھی برکت دے دیتے ہیں، آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ حج عمرہ کرتا ہے اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں بار بار حج عمرہ کروں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حج عمرہ کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ اور بڑے خوش قسمت ہیں وہ انسان جو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں اور اللہ کے گھر کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ جس کا نام حج میں نکل آئے تو وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اللہ اللہ جانے جانا کا پیام آ ہی گیا، اللہ اللہ جانے جانا کا پیام آ ہی گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہاں پہ بلا لیا اور اللہ کی طرف سے پیغام جو ہے وہ آ گیا، تو وہاں چلے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ بہرحال جن حضرات کا نام حج میں آیا ہے اور وہ اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج افراد جس میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2 حج قران، اس میں حج بھی ہوتا ہے، عمرہ بھی ہوتا ہے، لیکن احرام ایک ہوتا ہے، احرام باندھ لیا، اسی احرام میں عمرہ بھی کرنا ہے پھر حج بھی کرنا ہے، اس کو قران کہتے ہیں۔ حج کی تیسری قسم تمتع ہے، اس میں حج عمرہ دونوں ہوتے ہیں، لیکن عمرے کا احرام الگ ہوتا ہے اور حج کا احرام الگ ہوتا ہے۔ تو فرق یہ ہوا کہ قران میں ایک ہی احرام ہوتا ہے اور تمتع میں 2 احرام ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں حج تمتع ہی کیا جاتا ہے۔ قران ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو بالکل آخر میں جاتے ہیں 7-8 ذوالحجہ کو، ان کے لیے قران کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ احرام کی پابندی چند دن برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن اب تقریباً 21-22 کو حاجیوں کا جانا شروع ہو جائے گا۔ اب کوئی جاتا ہے اور قران کرنا چاہے تو ظاہر ہے کہ کافی دن اس کو احرام میں رہنا پڑے گا، مہینوں سے بھی زیادہ، تو احرام کی پابندی کرنا بہت مشکل ہے۔ قران میں بندہ حج سے فارغ ہونے کے بعد احرام سے نکلتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جانے والے حضرات اکثر و بیشتر یہ حج تمتع ہی کیا کرتے ہیں، اور حج تمتع کا جب طریقہ آ جائے گا تو اس میں عمرہ بھی آ گیا اور قران بھی آ جائے گا، صرف اتنا فرق ہے کہ قران میں بندہ احرام میں رہتا ہے۔ اس لیے تمتع کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ حج تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، پھر احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر حج کے لیے 8 ذوالحجہ کو الگ سے احرام باندھا جاتا ہے۔ اس لیے پہلے عمرہ کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ عمرہ میں ویسے صرف 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، اور نمبر 4 حلق یا قصر۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ 4۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف،
نمبر 3 سعی، اور نمبر 4 حلق یا قصر، سر کے بال منڈوانا۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ جو حضرات حج کے لیے جائیں گے تو وہ پہلے عمرہ کریں گے۔ احرام سے پہلے اور حج کی طرف جانے سے پہلے کچھ آداب ہیں، اہم باتیں ہیں، افضل باتیں ہیں، ان پہ عمل کر لیا جائے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے دوست، احباب، رشتہ دار ہیں، ان سے بندہ مل لے، کوئی کمی بیشی ہے اس کی معافی تلافی کر دی جائے۔ کسی سے حق لینا ہے تو کہہ دیا جائے یا معاف کر دیا جائے، ضروری تو نہیں ہے لیکن کہہ دیا جائے، حق لے لیا جائے، اور حق اگر دینا ہے تو وہ حق اس کو دے دیا جائے، یا اگر ابھی فی الحال نہیں دینا، مثلا قرض دینا ہے تو کہہ دیا جائے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا جو حق ہے وہ بعد میں دے دوں گا۔ مقصود اللہ کی رضا ہے، اس لیے بندوں کے حقوق سے بھی سبکدوش ہونا چاہیے۔ مقصد جو ہے وہ صرف حج کرنا نہیں ہے کہ اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھ لیا جائے۔ ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک حاجی صاحب حج کر کے واپس آئے تو چند دن اپنے گھر میں رہے، مہمان وغیرہ آتے جاتے رہے، تو پھر جب وہ وہاں محلے کا سٹور تھا، دکان پہ گیا اور دکاندار سے کہا کہ وہ جو کھاتے والی کاپی ہے، رجسٹر ہے، وہ مجھے دو۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں، اتنے سال سے قرضہ نہیں دے رہے تھے تو اب انشاءاللہ مجھے قرضہ دے دیں گے۔ بڑا خوش ہوا، رجسٹر اس کے سامنے رکھا۔ حاجی صاحب کا نام مثلا محمد رفیق تھا، وہاں لکھا ہوا تھا کھاتا بنا محمد رفیق، تو اس نے محمد رفیق سے پہلے لکھتی حاجی، کھاتا بنا حاجی محمد رفیق۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے نام کے ساتھ حاجی رکھنا بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کسی نے آج تک لکھا ہے نماز کے ساتھ اپنے ساتھ نمازی محمد رفیق، نمازی محمد اسلم۔ زکوٰۃ دینے والے کو مزکی کہتے ہیں، زکوٰۃ دینے والا، مزکی محمد اسلم کبھی نہیں لکھا۔ نماز بھی عبادت ہے، یہ نہیں لکھتے۔ زکوٰۃ کی صورت میں ہم وہ نہیں لکھتے۔ روزہ دار کو صائم کہتے ہیں، یہ نہیں لکھا روزہ دار فلاں، نمازی فلاں۔ تو حج کے بارے میں کیوں لکھا جاتا ہے حاجی فلاں، حاجی فلاں؟ تو حج بھی عبادت ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا ہوتا ہے، نہیں اس پہ فخر کیا جاتا ہے کہ میں نے حج کیا ہوا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اپنے دوست، احباب، رشتہ دار ہیں، کمی بیشی ہے، وہ معاف کرا لینا چاہیے، یہ بہتر عمل ہے۔ کسی کا حق دینا تو وہ دے دینا چاہیے۔ تو سب سے پہلا عمل جو ہے وہ احرام کا ہے۔ احرام سے پہلے جو ناخن ہیں وہ کاٹ لینا چاہیے۔ اسی طرح جسم کے زائد بال ہیں، بغلوں کے بال ہیں، زیر ناف ہیں، اور مونچھیں ہیں، سر کے بال ہیں، تو ان کو کاٹ لینا چاہیے، تیاری کر لینا چاہیے۔ اور احرام کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل، مکمل صحیح غسل کر لیا جائے سنت کے مطابق۔ اس میں صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ احرام چادروں کا نام نہیں ہے۔ ہم جو 2 چادریں استعمال کرتے ہیں، یہ احرام کی صرف نشانیاں ہیں، یہ احرام نہیں ہے، یہ صرف نشانیاں ہیں۔ اور یہ احرام اصل میں میقات سے پہلے باندھنا ضروری ہے، احرام کی نیت کرنا ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ گھر سے ہی احرام کی نیت کی جائے، لہٰذا گھر سے بھی کر سکتے ہیں، جہاز میں، ایئرپورٹ پہ بھی کر سکتے ہیں۔ میقات سے پہلے اگر جہاز میں ممکن ہو، وہاں پر بھی اگر احرام باندھ دیا جائے تو یہ جائز ہے۔ بعض اوقات گھر سے احرام باندھ دیتے ہیں، جہاز میں وقت زیادہ ہوتا ہے تو مشکل بھی پیش آتی ہے، تو ایسی صورت میں ایسے بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہاں جب تسلی ہو کہ اب جہاز جانے والا ہے، وہاں پہ احرام باندھ دیا جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ گھر میں غسل کیا، احرام کی چادریں پہن لی، ابھی نیت نہیں کی ہے، تب بھی ٹھیک ہے۔ اور سر پہ ٹوپی بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ احرام کا مطلب یہ ہے کہ چادر پہننے کے بعد باقاعدہ تلبیہ کہہ کر نیت کی جائے کہ میں اب محرم بننا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد سے پابندیاں شروع ہوتی ہیں، پہلے پابندیاں شروع نہیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال غسل کرنے کے بعد احرام باندھ لیں، یہیں پہ نیت کر لیں یا راستے میں کہیں نیت کر لیں۔ تو جب نیت کریں گے اور تلبیہ کہیں گے، لبیک اللہم لبیک کہیں گے،
تو تب احرام کی پابندیاں شروع ہوں گی، پہلے پابندیاں شروع نہیں ہوتی۔ غسل کیا، احرام باندھ لیا، 2 رکعت نفل جو ہے وہ پڑھ لیے جائیں اور اس کے بعد تلبیہ کہہ لیا جائے تو بندہ محرم ہو جاتا ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ، 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک نیچے باندھی جاتی ہے اور ایک اوپر باندھی جاتی ہے، اور احرام جب نیت کر لی جائے تقریباً 8 چیزیں پھر منع ہو جاتی ہیں۔ خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا منع ہے، بال کاٹنا منع ہے، اس طرح کئی چیزیں ہیں، سر ڈھانپنا منع وغیرہ، ان کو جنایات احرام کہا جاتا ہے۔ مولانا صاحب عملی طور پر احرام باندھنے کا طریقہ آپ حضرات کو بتائیں گے۔ ایک چادر نیچے باندھنی ہوتی ہے، ویسے چادر باندھنے کا کوئی شرعی طریقہ مقرر نہیں ہے، جیسے بھی آسان ہے چادر باندھ دی جائے ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ تو یہاں رکھ کے اس کو ایسے یوں رکھ لیں اور اس کو آگے لے جائیں اور یوں اس کو موڑ لیا جائے ہر طرف سے، اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب احرام باندھ رہے ہوں تو اپنے دونوں قدموں کے درمیان فاصلہ شروع سے چھوڑ دیں یوں، تاکہ اس فاصلے کے مطابق چادر کھلی ہو، اس میں آنا جانا آسان ہو۔ یہ طریقہ ہے، کوئی طریقہ متعین نہیں ہے، لیکن مقصد چادر جو ہے وہ باندھنا ہے۔ دوسری چادر یوں اوپر ڈال دی جاتی ہے، اس طرح سر پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ابھی تک اگر نیت نہیں کی ہے تو سر پہ بھی ڈال دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جب ہم احرام کی چادریں باندھ لیں گے تو اس کے بعد پابندی ہوتی ہے، سلا ہوا کپڑا وغیرہ پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ بیلٹ ہوا کرتی ہے یہاں باندھنے کے لیے، اس میں جیب ہوتی ہے، اس بیلٹ میں اگر سامان رکھیں اور وہ بیلٹ باندھ دیں تو وہ جائز ہے۔ پٹی آپ حضرات نے دیکھی ہوگی، وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ہاتھ میں اگر چھوٹا سا بیگ ہے، ہاتھ میں پکڑ لیں یا کندھے پہ ڈال لیں یا پیچھے کیوں ڈال لیں اور اس میں سامان ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سلا ہوا کپڑا پہننا ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ احرام کا طریقہ مرد حضرات کے لیے ہے، خواتین کے جو مسائل ہوں گی آخر میں وہ الگ سے جو ہے وہ فرق میں بیان کروں گا۔ جب یہ احرام کی چادریں پہن لیے تو سر ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو پاؤں ہیں ان میں بھی ایسا جوتا پہننا جائز نہیں ہے کہ پاؤں کے درمیان کی جو ہڈی ہے یہ ہڈی ظاہر رکھنا ضروری، اس کو چھپانا جائز نہیں ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو ہوائی چپل ہوا کرتی ہے، بلکہ اس میں بھی کوشش کی جائے کہ یہ جو داری سی ہے یہ ذرا باریک ہو، صرف اس کو استعمال کیا جائے۔ اصل میں یہ جو پاؤں ہیں اگر کچھ نظر آ رہا ہو تو یہ جو پاؤں میں درمیان کی ہڈی ہے، یہ پیچھے یہ والی یہ ٹخنا سا ہے یہ ہے اور پیچھے یہ والا حصہ ہے، یہ سب کا سب ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب کہ اس طرح کی ہوائی چپل ہو، اگر باندھنے والی ہوگی تو اس سے بھی معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں اوپر جو باندھنے کی چیز ہوتی ہے اگر وہ اوپر ہو، درمیان میں ہڈی کھلی رہے، گنجائش تو ہے، لیکن آتے جاتے ہوئے پاؤں آگے جاتا ہے اور یہ ہڈی چھپ جاتی ہے، اس میں یہاں رکاوٹ موجود ہوتی ہے، وہ پاؤں آگے جاتا نہیں ہے، اس طرح ہڈی چھپتی نہیں ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، لہٰذا اس میں تھوڑی سی مشکلات تو پیش آتی ہیں، لیکن صرف یہی چپل استعمال کرنا چاہیے۔ جو دوسرے چپل ہیں وہ خلاف احتیاط بھی ہیں، یہ جو ٹخنے ہیں اور پیچھے ہڈی ہے یہ بھی اس میں چھپ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ پاؤں مزید آگے جاؤ، خاص طور پر وہاں جب آتے جاتے ہوئے حج کے موقع پہ زیادہ ضرورت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ عمرے میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن وہاں بہت زیادہ وقت زیادہ ہوتا ہے، مشکلات پیش آتی ہیں، کئی دن ہوتے ہیں تو وہاں مسئلہ ہوتا ہے، لہٰذا ہمیشہ صرف یہی چپل استعمال کیا جائے۔ اب احرام باندھنے کے بعد سفر شروع ہو جاتا ہے، اس دوران خوشبو لگانا اور کوئی بھی ایسا کام کرنا جو احرام کی منافی ہو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ پہلا عمل ہوا احرام کا۔
باقی انتظامی باتیں ہیں، ایئرپورٹ پہ جانا ہوتا ہے، پاسپورٹ، دوسری چیزیں ہیں، اس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، ان کی خاص ضرورت نہیں ہے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو پھر وہ حضرات، وہی معلم جو بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی کوشش کرتے ہیں اور سب سے پہلے جو رہائش گاہ ہوتی ہے سب کو وہاں لے جایا جاتا ہے، اور جانا بھی چاہیے تاکہ بندہ وہاں صحیح آرام کر کے اور تسلی کے ساتھ پھر آگے طواف وغیرہ کے لیے جائے۔ وہاں زیادہ بھی ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہر سکتے ہیں، خوب آرام کیا جائے، اور اس دوران نہا بھی سکتے ہیں۔ یہ جو احرام کی چادریں ہم نے پہنی ہوئی ہیں، ان کو بدلنا بھی ٹھیک ہے، اور ان کو اتار لیں اور غسل کریں تب بھی ٹھیک ہے، ان کو دھو بھی سکتے ہیں، ان کو دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اس دوران غسل کیا جا سکتا ہے، اور وہاں غسل کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، بہت گرمی ہوتی ہے، لہٰذا خوب اچھی طرح جو ہے وہ غسل وغیرہ کر کے اور تازہ دم فریش ہو کر جو ہے وہ آگے طواف کے لیے جانا چاہیے۔ البتہ ایسا صابن استعمال کیا جائے کہ جس میں خوشبو نہ ہو، خوشبودار صابن جو ہے استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ احرام کے منافی ہے۔ اسی طرح کوئی اور خوشبو لگانا، شیمپو وغیرہ جس میں خوشبو ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ پھر وہاں سے جب طواف کے لیے جائیں گے، اب دوسرا عمل ہے۔ دوسرے عمل میں جب مسجد حرام میں داخل ہوں تو مسجد حرام میں داخل ہونے کی دعا پڑھی جائے، اور جو مسجد حرام ہے یہ باہر ہے اور یہ بہت بڑی ہے، پھر اس میں باہر والا حصہ وہ ہے جس پہ چھتی نہیں ہے، پھر وہ حصہ ہے جس پہ چھت ہے، اور پھر بالکل درمیان میں جا کر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا گھر ہے۔ جب اس گھر پہ پہلی نظر پڑے، علماء نے لکھا ہے ویسے کہ دور سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ خانہ کعبہ کہاں ہے، بلکہ نظر نیچے رکھنا چاہیے، خوب جب اللہ کے گھر کے قریب ہو جائیں تو پھر دیکھنا چاہیے۔ یہ جو پہلی نظر ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس موقع پہ جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم گھر ہے۔ کعبہ پہ پڑی جب پہلی نظر تو کیا چیز ہے، دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا۔ وہاں پہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اس لیے جاتے ہوئے دائیں یا بائیں ہو کر راستہ چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد بیت اللہ پہنچنا ہے، اب جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے بیت اللہ ہے، اس کے 4 کونے ہیں، ایک کونے میں حجر اسود ہے، اس کے بعد دوسرا کونا اس کو عراقی کہا جاتا ہے، وہ عراق کی طرف ہے، اگلا کونا ہے وہ شام کی طرف ہے، اس کو شامی کہا جاتا ہے، جو چوتھا کونا ہے وہ یمن کی طرف ہے، اس کو یمنی اور یمانی کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، آپ حضرات نے نقشہ بھی دیکھا ہوگا۔ جب وہاں پہ ہم پہنچے تو ہم نے حجر اسود والے کونے کے قریب جانا ہے۔ حجر اسود کا کونا جہاں پہ موجود ہے وہاں پہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر بھی ہیں، اور سیدھ میں پیچھے بھی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، سبز رنگ کی لائٹیں ہیں۔ حجر اسود کے بالکل جو وہاں کونے میں چلے جائیں گے تو اس سے پہلے ذرا بائیں طرف کھڑا ہو جانا ہے، اس طرح کھڑے ہوں کہ حجر اسود کا جو کونا ہے اس کے سیدھ ہمارے دائیں طرف آ جائے۔ یہ حجر اسود فرض کریں، یہ ستون، اور یہاں تک یہاں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ بالکل سیدھ ہے، تو فی الحال سیدھ میں نہیں جانا بلکہ ذرا اس طرف کھڑا ہو جانا ہے۔ جو ہی ہم احرام باندھ کر نیت کریں گے اس وقت سے تلبیہ شروع کر دیں گے، لبیک اللہم لبیک، جو مشہور تلبیہ ہے وہ بار بار پڑھنا ہے۔ جہاز میں بھی اترتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھنے کا حکم ہے، مسلسل اس کو جاری رکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ تلبیہ پڑھتا ہے اس کے دائیں بائیں پتھر، ڈھیلے، درخت سب اللہ کی ثنا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے تلبیہ بار بار پڑھنا ہے۔ مگر جب ہم وہاں حجر اسود کے قریب پہنچ گئے، ویسے میں نے عرض کیا کہ بائیں طرف تھوڑا کھڑا ہونا ہے، اب تلبیہ ختم کر دینا ہے۔ ایک عمل تو یہ ہے۔ نمبر 2، یہاں پہ نیت کر لینی ہے، اللہم انی ارید العمرہ، اے اللہ میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ عربی کے الفاظ ضروری نہیں ہے، زبان سے کہہ دے کہ اللہ عمرہ کا ارادہ ہے، میرے لیے آسان فرما۔
اور یہ الفاظ کہنا بھی ضروری نہیں ہے، دل سے نیت کر لے کہ میں عمرہ کرتا تو یہ بھی کافی ہے۔ پھر یہاں پہ یوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے، جس طرح کہ عام نماز میں اٹھایا جاتا ہے اسی طرح ہی۔ پھر جو بالکل سیدھ میں ہو جانا ہے اور یہاں پہ استلام کرنا ہے۔ استلام کی وجہ سے اصل مفہوم تو یہ ہوتا ہے کہ حجر اسود پہ دونوں ہاتھ رکھے جائیں اور ان کو چوما جائے، لیکن ہاتھ رکھنا بہت مشکل ہے، اس لیے یہاں پہ اشارہ استلام ہوتا ہے، یوں صرف حجر اسود کی طرف دور سے اشارہ کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو چوم لینا ہے، اس کو اشارہ استلام کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ اشارہ اور استلام سے پہلے اپنا جو احرام ہے اس کا استباء کر لینا ہے۔ استباء کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دایاں کندھا ہے اس کو کھول دیا جائے، یہ استباء ہے، یہ دایاں کندھا کھلا رہے، اس پہ چادر یوں ڈال دی، یہ ہے استباء۔ یہ پہلے کر لینا ہے، یعنی حجر اسود کے بالکل سامنے آنے سے پہلے ایک تو تلبیہ ختم کرنا ہے، نیت کر لینی ہے اور استباء کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد استلام ہے۔ استلام ہو جانے کے بعد اب دائیں طرف جو ہے وہ مڑ جانا ہے، یوں استلام کیا اور اشارہ کر کے ہاتھ چوم لی، اب دائیں طرف مڑ جانا ہے، طواف کرنا ہے، 7 چکر لگانے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ عمرے میں 9 مرتبہ استلام ہوتا ہے، آپ شمار کریں، 1 مرتبہ استلام ہو گیا، استلام سمجھ میں آ گیا نا، یوں استلام کا اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوم لیا جائے، 1 مرتبہ ہو گیا۔ اب یوں طواف شروع کرنا ہے۔ طواف میں 7 چکر ہیں، 7 چکروں کے اندر استباء ضروری ہے، دایاں کندھا کھلا رہے 7 چکروں کے اندر۔ نمبر 2، دوسرا ایک عمل یہ ہے، پہلے جو 3 چکر ہیں ان میں رمل کرنا ہے۔ رمل کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ قدم قریب قریب رکھنے ہیں اور یوں پہلوانوں کی طرح چلنا ہے۔ ہمارے امام صاحب پہلوانوں کی طرح انشاءاللہ ابھی چلیں گے تھوڑا سا دکھانے کے لیے۔ ہاں، یوں اس طرح چلنا ہے اور پاؤں جو ہے نا وہ قریب قریب رکھنے ہیں، اس کو استلام کہا جاتا ہے۔ اور یہ کتنے چکروں میں ہے؟ صرف 3 چکروں میں ہے۔ تو طواف سے متعلق 2 عمل ہیں، ایک استباء، یہ 7 چکروں میں ہے، اور ایک رمل، وہ صرف 3 چکروں میں ہے۔ یوں شروع کریں گے دائیں طرف سے، پہلے آئے گا رکن جو ہے وہ عراقی، پھر شامی، پھر یوں یمانی، پھر حجر اسود پہ آ جائیں گے پہلی جگہ پہ۔ جب حجر اسود پہ پہنچیں گے تو پھر اشارہ استلام ہے، یوں اشارہ استلام کر کے ہاتھوں کو چوم لینا ہے، پھر یوں طواف کرنا ہے رمل کرتے ہوئے، تیسرا چکر لگانا ہے، جو ہی واپس پہنچے گے تو پھر اشارہ استلام کرنا ہے، تیسرا چکر مکمل ہو جائے گا، اب استباء تو ہے لیکن چوتھے چکر میں رمل نہیں کرنا ہے، جس طرح کہ پہلوانوں کی طرح چلتے ہیں اس طرح رمل نہیں کرنا ہے، بلکہ عام رفتار کے مطابق یوں ہی چلنا ہے، رمل کا اب حکم نہیں ہے۔ پھر چوتھا ہے، چوتھے کے بعد بھی استلام ہے، 7 چکر ہیں، ہر چکر کے بعد ایک استلام ہے، تو بتائیں استلام کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ ایک شروع میں کیا تھا اور پھر ہر چکر کے ساتھ ایک استلام ہوا ہے، لہٰذا یہ ابھی 8 ہو گئے۔ اس کے علاوہ طواف کرتے ہوئے آگے کی طرف دیکھنا ہے، خانہ کعبہ کی طرف اس دوران دیکھنا مکروہ ہے، ذرا صرف آگے دیکھنا چاہیے، درمیان میں لوگ اس طرح خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو طواف کے 7 چکر ہیں اس میں دعا مانگی جا سکتی ہے، اپنے الفاظ میں کوئی دعا مانگ لے، عربی میں اگر آتی ہے تو وہ بھی مانگ لے، ویسے کوئی بھی دعا متعین نہیں ہے۔ ایک دعا حدیث سے ثابت ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو ہم نماز کے آخر میں دعا پڑھا کرتے ہیں، صرف وہ پڑھ لی جائے، بس یہ ثابت ہے، اس کو مستحب کہہ سکتے ہیں۔ باقی کوئی دعا مستحب نہیں ہے، متعین نہیں ہے، اپنی طرف سے کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اصل میں ایک دعا پڑھنا ہوتا ہے، ایک مانگنا ہوتا ہے، تو یہ مانگنے کا موقع ہے، اپنے الفاظ میں مانگنا چاہیے، برکت کے لیے دعا پڑھنے کا نہیں ہے۔ تو یہ 7 چکر یوں مکمل ہو جائیں گے، اور اس طرح 7 چکر مکمل ہونے کے بعد حکم یہ ہے کہ وہاں قریب میں، ویسے مقام ابراہیم کا لکھا ہے لیکن
رش ہوتا ہے، کہیں بھی جگہ ملے تو وہاں 2 رکعت نفل کے پڑھ لیے جائیں، اور اس کے بعد زمزم کا پانی ہے وہ پی لیا جائے۔ پھر ملتزم جگہ ہے، حجر اسود اور دروازے کے باب کعبہ کے درمیان جگہ ہے ملتزم، اگر ممکن ہو تو وہاں آ کر اس کے قریب کھڑا ہوا جائے، اس جو ہے وہ بندہ چمٹ کر دعا کرے، لیکن یہ مشکل کام ہوتا ہے، اگر آسانی سے ہو سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد 9واں استلام کرنا ہے۔ 9ویں استلام کا مقصد آگے سعی کے لیے استلام ہے۔ ایک شروع میں استلام ہوا تھا، استلام سے مراد یا استلام یا اشارہ استلام، عام طور پر اشارہ ہی ہوتا ہے، پھر ہر چکر میں 1 ہوا تو یہ 8 استلام ہوئے۔ اب سعی کرنی ہے تو سعی سے پہلے بھی استلام ہے، لہٰذا حجر اسود کے سامنے آ کر باقاعدہ اشارہ کر کے اب ہاتھ چوم لے، یہ استلام ہو گیا۔ پھر سیدھا یوں دائیں ہاتھ ہی نکل جائے، آگے صفا مروہ ہے، وہاں باب الصفا لکھا ہوا ہے، اس دروازے سے آگے نکلنا ہے۔ حج کے کتنے اعمال ہو گئے؟ 2، نمبر 1 احرام اور نمبر 2 طواف۔ اب تیسرا عمل ہے سعی کا۔ طواف کے لیے وضو ضروری ہے، اسی طرح پاکی بھی، خواتین کے لیے پاکی بھی ضروری ہے، لیکن سعی کے لیے یہ شرائط نہیں ہے، وضو ہو تو مستحب ہے، اور اس میں پاکی بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ مسجد حرام سے باہر جگہ ہے، وہاں پہ سعی کرنی ہوتی ہے۔ یہ اصل میں 2 پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ، جو مشہور واقعہ ہے حضرت حاجرہ کا آنا جانا وغیرہ۔ تو ابتدا جو ہے وہ صفا سے ہوتی ہے، صفا پہاڑی تھی، اب بھی وہاں اس کے پتھر کے نشانات موجود ہیں، وہاں پہ جانا ہے اور وہاں پہ سعی کرنی ہے۔ تو شروع میں صفا جو اونچی جگہ ہے وہیں پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا جائے، اور جہاں سے بیت اللہ نظر آتا ہے، اوپر والا حصہ نظر آتا ہے، اس کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی جائے۔ یہ دعا کرے کہ اللہ میں سعی کرنے لگا ہوں، قبول فرما، میرے لیے آسانی فرما، اور اس طرح پھر یہاں سعی شروع کرنی ہے۔ یہاں پہ طواف میں آپ نے دیکھا کہ حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک واپس آنا یہ 1 چکر ہے، لیکن صفا میں ایسا نہیں ہے، صفا سے لے کر مروہ تک یہ 1 چکر ہے، پھر واپس یہاں تک آئیں تو یہ 2 چکر ہو جائیں گے۔ اب پہلا چکر شروع کرنا ہے، عام رفتار ہی چلنا ہے، البتہ درمیان میں صفا مروہ کے درمیان ایک جگہ آ جاتی ہے، وہاں پہ ہر طرف اوپر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایک تو یہ نشانی ہے، دوسری یہ بھی نشانی ہے کہ جو ہی آپ دیکھیں گے وہاں جو مرد حضرات ہوں گے وہ ذرا عام رفتار سے تیز بھاگ رہے ہوں گے، تو سمجھیں کہ یہی جگہ ہے، اس جگہ میں ذرا عام رفتار سے تیز جانا ہے، یہ سنت عمل ہے۔ اس کے بعد عام رفتار کے مطابق مروہ تک پہنچنا ہے، مروہ پہ پہنچ کر پھر وہاں سے واپس آنا ہے، واپس آتے ہوئے بھی وہی جگہ آئے گی جہاں پہ سبز لائٹیں ہیں، وہاں عام رفتار سے ذرا تیز آنا ہے، اور صفا تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے، پھر مروہ کی طرف جانا ہے تو یہ 3را چکر ہو جائے گا، واپس آئیں گے تو یہ 4تھا ہو جائے گا، پھر جائیں گے یہ 5واں، واپس آئیں گے تو 6، 7واں یہاں سے صفا سے شروع کریں گے اور مروہ تک پہنچ جائیں گے، بس مروہ پہ اختتام ہوگا۔ ابتدا کرنی ہے صفا سے اور اختتام ہونا ہے مروہ پہ، وہیں پہ پھر ویسے لکھا تو یہ ہے کہ مستحب ہے کہ مسجد میں جا کر 2 نفل پڑھ لیے جائیں، بہتر یہی ہے، لیکن کہیں بھی اگر 2 نفل پڑھ لیں تو ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارے جو سعی ہے یہ مکمل ہو جائے گی۔ سعی کے ویسے معنی یہ بھاگنے کے ہوتے ہیں، تیز چلنے کے ہوتے ہیں، تو یہ 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، سعی میں یہ واجب ہے۔ یہ 3را عمل مکمل ہوا، نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، اور نمبر 3 سعی۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اب ایک ہی عمل باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جا کر حلق یا قصر کر لیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ حلق ہی کریں، اور اگر قصر بھی کریں تو سر کے بالوں کو ہر طرف سے اتنا کاٹیں کہ ہر طرف 1 پورے کے برابر بال کٹ جائیں، احتیاطاً زیادہ کاٹ لیے جائیں تو تب بھی ٹھیک ہے، بہتر حلق کرنا ہے، قصر کرنا بھی جائز ہے۔ جو ہی حلق یا قصر کریں گے اب احرام کی پابندیاں ختم۔ اس کے علاوہ جب سعی کر لی اب صرف حلق باقی ہے، تو کوئی بھی عمرے والا حج والا ابھی احرام کی حالت میں ہے، دوسرے کا قصر یا حلق کرے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اب مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا ایک دوسرے کا حلق اور قصر بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا۔
یہ جو طریقہ بیان کیا گیا ہے یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، لیکن کچھ معاملات میں فرق ہے، مسائل میں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ خواتین اگر بیماری کی حالت میں ہوں، اس کے علاوہ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ خواتین کو اپنی بیماری کا پتہ ہوتا ہے۔ حج کے دوران معلوم ہے کہ طواف زیارت بھی کرنا ہے، دوسرے معاملات ہیں، اس دوران بیماری آ سکتی ہے، تو عام حالات میں رمضان وغیرہ میں جو ماہواری روکنے کی ادویات ہیں، ایسی بھی ادویات ملتی ہیں کہ مینسز کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، تو رمضان وغیرہ میں روزے کی سہولت کے لیے خواتین کا ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح کی جو بیماریاں ادویات ہوتی ہیں یہ بہت نقصان دہ ہوتی ہیں اور صحت پہ اثر پڑتا ہے، لہٰذا عام حالات میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن حج تو زندگی بھر میں کہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں، تو اس موقع پہ اگر پہلے سے ادویات استعمال کر لی جائیں تاکہ بیماری نہ آئے تو یہ جائز ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خاتون بیماری کی حالت میں ہے تو وہ احرام کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو اس میں یہ ہے کہ اسی حالت میں بھی وہ غسل بھی کرے گی، احرام بھی باندھے گی۔ یہ جو غسل ہے یہ غسل طہارت نہیں ہے، یہ غسل نظافت ہوا کرتا ہے۔ اب ظاہری صفائی ہے تو یہ عورت کی بھی ضرورت ہے، لہٰذا اسی حالت میں باقاعدہ غسل بھی کرے اور احرام کی نیت بھی کرے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ، عورت کا جو احرام ہے وہ اس طرح کے کپڑے نہیں ہیں، عورت کا احرام عام کپڑے ہی ہے، بس اتنی بات ہے، احرام المرأۃ فی وجہہا، کہ عورت کا جو احرام ہے اس کا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، اس پہ کوئی کپڑا جو ہے وہ ٹچ نہ ہو، کپڑا ٹچ نہ ہو، یہ آپ ہی وہ استعمال کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں چہرے پہ کچھ نہیں لٹکاتی تھی، چہرہ کھلا رہتا تھا بشرطے کہ مردوں کا آنا جانا نہ ہوتا، لیکن جب مرد سامنے آتے تھے تو ہم اپنے چہرے پہ کپڑا یوں لٹکا دیا کرتی تھی، پردہ بھی ہو جاتا تھا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اس حالت میں چہرے پہ کپڑا مس نہ ہو، ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ پردہ کرنا ہے یا نہیں؟ تو اگر کوئی اجنبی نہیں ہے تو پردے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اجنبی آئے تو پردہ بھی ضروری ہے۔ اب اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو اس کو پی کیپ کہا جاتا ہے، یہ پی کی طرح بنی ہوئی ہے، خواتین اس کو استعمال کر لیتی ہیں، اس طرح استعمال کرتی ہیں کہ آگے چھجا سا بنا ہوا ہے، یہ آگے پردے کے لیے ہے، آپ ذرا اس کو استعمال کریں۔ یہ خواتین اپنے سر پہ یوں باندھ لیتی ہیں، اب یہ بندھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں سب جو ہے نا وہ گھر کے ہی افراد ہیں، محرم ہیں، تو چہرہ کھلا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اگر درمیان میں جہاز میں بیٹھے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں آ جا رہے ہیں وہاں پہ درمیان میں ادھر مرد آگے اجنبی لوگ ہیں، تو ایسی صورت میں یوں پردہ کر لیا جائے، اور پردے میں بھی خواتین کو چاہیے کہ یوں ہاتھ رکھیں اس پہ، اس کپڑے پہ، تاکہ یہ کپڑا چہرے پہ مس نہ ہو، کیونکہ اگر چہرے پہ لگ جائے تو یہ جنایت ہے۔ اگرچہ تھوڑا لگ جائے معاف ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی فطرانہ جو ہوتا ہے صدقہ فطر اس کے برابر کچھ دینا پڑتا ہے، لہٰذا احتیاط کی جائے کہ یہاں پہ یوں ہاتھ بھی رکھیں، پردہ بھی ہو جائے گا اور جنایت کا ارتکاب بھی نہیں ہوگا، اور ہوا کے ذریعے سے بھی اگر یہ پردے ادھر ادھر ہو تو چہرے پہ نہیں لگیں گے، چہرے پہ نہیں لگنا چاہیے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ تو دوسرا مسئلہ عورت کے احرام کا ہوا۔ عورت کے احرام صرف اور صرف اتنا ہے کہ اس کے چہرے پہ کپڑا ٹچ نہیں ہونا چاہیے، لگنا نہیں چاہیے، باقی چھپانا ہے یا نہیں چھپانا ہے، پردہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو دو صورتیں ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ پردہ نہیں ہے، خواتین وہاں کیوں پردہ کریں، اللہ کا گھر ہے، وہاں سب کے دل صاف ہوتے ہیں، پردے کی کیا ضرورت ہے، یہ غلط تعلیم دی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم پردہ کیا کرتی تھی، چہرے پہ کپڑا نہیں لگتا تھا، چہرہ کھلا ہوتا جبکہ کوئی نہ ہو، لیکن اگر کوئی مرد ہوتے تو باقاعدہ ہم پردہ کر لیا کرتی تھی، اس لیے وہاں پر بھی پردہ ہے۔ بے شک وہ پاک جگہ ہے، لیکن اللہ کا حکم وہاں پر بھی یہی ہے، اور یہ بات کہ وہاں سب کے دل پاک ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے، وہاں پر بھی شیطان ہے، ورغلانے والی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، لہٰذا پردے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا فرق یہ ہے کہ مرد حضرات تلبیہ اونچی آواز سے کہیں گے، آتے جاتے ہوئے راستے میں بھی، جہاز میں بھی،
لیکن خواتین تلبیہ اونچی آواز سے نہیں کہیں گی، آہستہ کہیں گی لبیک اللہم، آہستہ آہستہ۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ جب طواف کرنا ہو تو عورتوں نے مردوں نے استباء کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عورتوں کا چادریں تو ہے نہیں، استباء نہیں ہوگا۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ مردوں نے رمل کرنا ہوتا ہے، پہلوانوں کی طرح جانا ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اسی طرح جب سعی کرنی ہو تو وہاں درمیان میں جو جگہ آئی ہے وہاں مردوں کے لیے کچھ بھاگنا پڑتا ہے، لیکن خواتین کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ساتواں فرق یہ ہے کہ مرد حضرات کے حلق کرنا افضل ہے، لیکن خواتین کے لیے حلق منع ہے۔ خواتین صرف اور صرف قصر کریں گی، ان کو قصر کرنے کا حکم ہے۔ یہ چند فرق ہیں جو ملحوظ رہنا چاہیے۔ اس طرح جو عمرے کا طریقہ ہے یہ مکمل ہو گیا۔ عمرے میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 4۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، اور نمبر 4 حلق یا قصر۔ یہ ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب آخر میں حلق یا قصر ہو گیا تو احرام ختم ہو گیا، لہٰذا بغیر احرام کے وہاں رہنا، آنا جانا وغیرہ سب جائز ہے۔ اب طواف بھی کریں گے تو عام سادہ کپڑوں میں کریں گے، سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب عام زندگی وہاں پہ گزارنی ہوگی۔ اب حج کا طریقہ آگے شروع ہوتا ہے۔ حج کے 5 دن ہیں۔ کتنے دن ہیں؟ 5۔ 8